آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو وقت کے پردوں میں چھپی ہے، ایک ایسی داستان جو قرآن پاک کی گہرائیوں سے نکلتی ہے اور قیامت کی خوفناک نشانیوں سے جڑی ہے۔ یہ ہے ذوالقرنین کی کہانی اور یاجوج ماجوج کا وہ راز جو دل کی دھڑکنیں روک دیتا ہے۔ اپنے دل کو تھام لیں، کیونکہ یہ سفر آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جائے گا جہاں طاقت، ایمان اور خوف ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ ذوالقرنین، ایک نام جو صدیوں سے گونج رہا ہے۔ وہ کون تھے؟ ایک عظیم بادشاہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف طاقت اور حکمت دی بلکہ زمین پر ایک عظیم مقصد کے لیے چنا۔ سورہ کہف آیات 43 سے 98 میں ان کے 3 سفر بیان کیے گئے ہیں۔ وہ مغرب کی طرف گئے جہاں سورج ایک گرم چشمے میں غروب ہوتا دکھائی دیا، پھر مشرق کی طرف جہاں ایک ایسی قوم ملی جو سورج کی تپش میں بغیر کسی چھاؤں کے رہتی تھی۔ لیکن ان کا تیسرا سفر وہ تھا جو تاریخ کے اوراق کو ہمیشہ کے لیے بدل گیا، وہ سفر جو یاجوج ماجوج کے خوفناک خطرے سے ٹکرایا۔ کون تھے ذوالقرنین؟ کیا وہ سکندر اعظم تھے یا شاید کوروش اعظم؟ علماء کے درمیان اس پر بحث جاری ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ایک ایسے بادشاہ جنہوں نے اپنی طاقت کو انصاف اور خیر کے لیے استعمال کیا۔ لیکن کیا وہ اس عظیم خطرے کے لیے تیار تھے جو ان کا منتظر تھا؟ یاجوج اور ماجوج یہ کوئی عام قوم نہیں تھی، یہ وہ قبیلے تھے جن کا نام سن کر ہی زمین لرز اٹھتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ کہف آیات 94 سے 98 اور سورہ انبیاء آیت 96 میں ان کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جو زمین پر فساد کی علامت ہیں۔ ان کی تعداد لاکھوں نہیں، کروڑوں۔ ان کی طاقت ناقابل روک، وہ گاؤں تباہ کر دیتے، فصلوں کو برباد کر دیتے اور ہر زندہ چیز کو اپنی راہ سے ہٹا دیتے۔ حدیث صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2937 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب وہ زمین پر پھیل جائیں گے تو ان کا ایک گروہ دریا کے پاس سے گزرے گا اور اسے پی کر ختم کر دے گا۔ وہ انسانوں کے لیے تباہی کا طوفان لے کر آئیں گے۔ لیکن وہ ہے کون؟ کیا وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق؟ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسل سے ہیں، دوسروں کا خیال ہے کہ وہ وسطی ایشیا یا شمالی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، وہ ایک ایسی طاقت ہیں جو زمین پر فساد پھیلانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ان کی شکل و صورت، ان کی زبان، ان کا طرز زندگی سب کچھ پراسرار ہے۔ حدیث میں بتایا گیا کہ ان کی تعداد اتنی ہوگی کہ زمین ان کے ہجوم سے بھر جائے گی۔ ان کی آوازیں ہوا میں گونجتی تھیں، ان کی رفتار ایسی تھی کہ وہ طوفان کی طرح آتے تھے۔ لوگ ان کے خوف سے اپنے گھروں میں چھپ جاتے، لیکن کوئی جگہ محفوظ نہ تھی۔ یاجوج ماجوج کے حملوں نے ہر چیز کو تباہ کر دیا تھا، فصلیں، گھر، حتیٰ کہ امید تک۔ ذوالقرنین جب اس وادی میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے فریاد کی، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، وہ ہمارے گاؤں تباہ کر رہے ہیں، ہماری فصلیں برباد کر رہے ہیں۔ براہ کرم ایک ایسی دیوار بنائے جو انہیں روک دے، ہم اس کے بدلے آپ کو خراج دیں گے۔ لیکن ذوالقرنین نے خراج لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا وہ کافی ہے، بس تم اپنی قوت سے میری مدد کرو اور میں ایک ایسی دیوار بناؤں گا جو یاجوج ماجوج کو روک دے گی۔ ذوالقرنین نے ایک ناقابل یقین منصوبہ بنایا۔ انہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے کی چادریں رکھوائیں، پھر بھٹیوں میں آگ جلا کر لوہے کو پگھلایا اور اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلا۔ یہ کوئی معمولی دیوار نہیں تھی، یہ ایک دھاتی قلعہ تھا جو نہ توڑا جا سکتا تھا نہ چھیدا جا سکتا تھا۔ یہ دیوار یاجوج ماجوج کے لیے ایک ناقابل تسخیر رکاوٹ بن گئی۔ اس کی مضبوطی ایسی تھی کہ وہ اسے نہ توڑ سکتے تھے نہ اس پر چڑھ سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے اسے مکمل کر کے کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ سورہ انبیاء آیت 96 میں ہے، جب یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ ہر بلند مقام سے تیزی سے پھیل جائیں گے۔ لیکن کیا یہ سب ہمیشہ جاری رہے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے خاتمے کا بندوبست بھی کر رکھا ہے۔ حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک بیماری بھیجیں گے، ایک ایسی بیماری جو ان کے جسموں کو کھا جائے گی، وہ سب ہلاک ہو جائیں گے اور زمین ان سے پاک ہو جائے گی۔ ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج کی یہ کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ ذوالقرنین نے اپنی حکمت، ایمان اور اللہ کی مدد سے ایک ناممکن کام کو ممکن بنایا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یاجوج و ماجوج کی کہانی ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ قیامت کی نشانیاں ہمارے قریب ہیں۔
سورہ کہف ہر جمعہ پڑھنا نہ بھولیں، کیونکہ اس میں وہ سبق ہے جو ہمیں فتنوں سے بچاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع ملتی رہے۔ اپنے خیالات کمنٹس میں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔